أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد وجدنا سے وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سنة الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورت یہاں مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر سورہ القصص شروع ہوگی. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذين كفروا، انہوں نے کہا، وقال میں نے اور کہا، مگر چونکہ اردو میں جگہیں بدلنی پڑتی ہیں فاعل وغیرہ کی، اس لیے یوں میں نے ترجمہ کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، اذا کننا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی جو مٹی ہو چکے ہیں، یہ مفہوم اس میں شامل داخل ہے، أئنا لمخرجون، تو کیا پھر بھی ہم ضرور نکالے جائیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے یہ وعدہ کیا جا چکا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پرانے گئے گزرے لوگوں کی کہانیاں، گزشتہ امتوں کی باتیں ہیں محض، توجہ یا سنجیدگی سے سننے کے لائق نہیں ہیں. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل میں جو من قبلوں کی ضمیر ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے. ہم سے مراد ہم آج کی نسل کے لوگ نہیں ہوتے، پھر مراد ہے ہم لوگوں سے، یعنی ہمیشہ سے کفار کی ایک ہی شکل، ایک ہی طرز، ایک ہی قبیلہ چلا آیا ہے. تو اس قوم کے لوگ، اس قبیل کے لوگ ہر وقت ہر زمانے میں یہی سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم سے مراد ہم اور ہم جیسے لوگ پہلے دونوں مراد ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ من قبل کی ضمیر صرف آبا کی طرف جائے، یعنی ہمیں وعدہ دیا گیا ہے اب، اور ہم سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے تھے ان کو بھی یہی وعدہ دیا گیا تھا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کہہ دے کہ دنیا میں سیر کرو پھر دیکھو کہ مجرموں کی عاقبت کیسی تھی. اب یہ جو سوال ہے اس کا ان کے اعتراض سے تعلق کیا ہے، یہ ہے دیکھنے والی بات. وہ تو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر اپنے شک کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم لوگ مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، اور پہلے بھی اسی قسم کے وعدے کیے گئے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ تم دنیا میں سیر کرو اور دیکھو کہ ان کافروں کا جو تم سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا. ان کا انجام تو بالکل وہی ہوا جو وہ خود کہہ رہے ہیں، یعنی مر کے مٹی ہو گئے. تو پھر جواب کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں نا، سوال اٹھایا گیا ہے. اب غور سے جواب بتائیں کیونکہ ہے ضروری اس کا جواب. اشرف صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. کچھ بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ ابھی ہسپتال میں داخل ہیں. آج دوبارہ پھر داخل ہو گئی؟ یہ اللہ فضل کرے.
وہ پانی بننا بند نہیں ہوتا؟ وہ انہوں نے دوائی دینی شروع کی ہے، پیشاب کے ذریعے وہ نکال رہے ہیں، اچھا جو بار بار ان کو جانا پڑتا ہے ٹھیک تو ٹھیک اس سے کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا جی، اللہ فضل فرمائے، جو سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں. اب یہ بتائیں، آپ مسئلہ یہ سوچ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ ضرور میرا خیال ہے کہ جس طرح خدا نے پہلوں کو سزا دی تھی وہ اسی طرح ان کو بھی ان کو دیکھیں، جس طرح ان کو سزا ملی اس طرح ان کو بھی ملی، اور جو وعدہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ اٹھائے جائیں گے، اس طرح جو خدا نے پہلے کیا ہے وہ بعد میں بھی ہوگا، اٹھائے جائیں گے. وہ تو نہیں اٹھایا گیا جو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو ہاں موہن صاحب کو سمجھ آ گئی بات کی. اصل میں انہوں نے حساب اور جزا سزا کا انکار کیا تھا. اگل مخرج ان کا یہ مراد ہے کہ نکالے اس لیے جائیں گے کہ حساب کتاب ہوگا، تو اس کا انکار کیا. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ظاہر دنیا سے دی کہ دیکھو مجرموں کو تو ہم تمہارے سامنے اس دنیا میں سزا دی ہے، تو تمہارا حساب کتاب بھی ہاں ضرور کچھ ہوگا. ملتا جلتا ہے، مگر اصل بات نہیں آپ ہٹ کر سکے پوری طرح. جو وعدے دیے جاتے ہیں ان میں ایک وعدہ صرف ایسا ہے جس کو وہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، دوسرے وعدے کو دیکھ سکتے ہی نہیں. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اسے ایسے لوگ جو مٹی ہو جاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ مگر جس حال میں پہلے لوگ مٹی کیے گئے اس کا بھی پہلے سے وعدہ موجود تھا، اور حالات ایسے تھے کہ وہ وعدہ پورا ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے. بڑی جابر اور اپنے وقت کی ترقی یافتہ قومیں تھیں، ان کے مقابلے پر نبیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اور پھر ہر دفعہ نبی کا وعدہ پورا ہوا جو اس نے اس قوم سے کیا تھا، اور کوئی استثناء نہیں. نوح کی قوم سے بھی وہی ہوا جو دوسری قوموں سے ہوا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی صرف یہی بات نہیں بلکہ ان کے مرنے کی طرز، کس طرح وہ ہلاک ہوئے، کس شان کے لوگ تھے، یہ آج بھی ایک نمونے کے طور پر آثار قدیمہ میں دکھائی دے سکتا ہے. تو تم آثار قدیمہ میں تلاش کرو ان لوگوں کی تاریخ، تو وہ بالکل کھلی کھلی صاف صاف بات بتائیں گے کہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ اچانک مٹ گئے. اور بہت سے آثار قدیمہ کے ماہرین یہ سوال اٹھاتے ہیں ہمیشہ، کچھ سمجھ نہیں کیا ہوا ان کو. چنانچہ خاص طور پر جو ساؤتھ امریکہ میں مایا قوم کی تہذیب اور تمدن اور ان کی ترقی کا زمانہ ہے، اس کے تمام آثار بین ہی اس طرح پڑے ہوئے ہیں جیسے کل ان کو ڈیپ فریزر میں رکھ دیا گیا ہو. وہ ایسے علاقے دریافت ہوئے ہیں جہاں انسان کی رسائی نہیں تھی اور جانور بھی بہت کم پہنچے جو ان کے چھوڑے ہوئے آثار کو تبدیل کر سکیں. تو بڑی خوبصورت پہاڑی، بہت خوبصورت شاداب بستیوں میں، علاقوں میں ان کی بستیاں جولز کی طرح جڑی ہوئی ابھی بھی نظر آ رہی ہیں. جو سب سے بڑا سوال اٹھاتے ہیں آثار قدیمہ کے ماہرین وہ یہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہوا کیا، لوگ کہاں چلے گئے، کیا گزری ان پر. اور پیرامڈز بھی بنائی ہوئی تھیں اور بہت ترقی یافتہ حساب تھے ان کے. تو یہ پیغام ہے اس میں کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ بہت تعجب انگیز تھے. اور تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ انتہائی تعجب انگیز ہونے کے باوجود وہ بلا استثناء تمام تر وعدے پورے کر دیے گئے. تو جا کے گھومو اور زمین میں تلاش کرو، اور اس میں آثار قدیمہ کی اہمیت بھی ساتھ ہی بیان ہو جاتی ہے، اور یہ وعدہ بھی، یہ یقین دہانی کہ ان لوگوں کی عبرتناک تاریخ محفوظ کی گئی ہے. بس یہ ہے اس کا تعلق اس جواب سے کہ مرنے کے بعد تم تعجب کر رہے ہو. مرنے کے بعد کی زندگی تو آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے. جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو وہ تمہاری محفوظ ہے، اس کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور ان لوگوں پر غم نہ کر. اب اس میں علیہم سے مراد یہ منکرین بھی ہیں اور پہلے لوگ بھی جو بد انجام کو پہنچے.
چونکہ یہ جو ہے فکرہ غم نہ کر، اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی قلبی حالت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی دشمنوں کی ہلاکت کا نشان کے طور پر بھی ہو، وہ دراصل آپ کو خوش نہیں کرتی تھی۔ قبولیت نشان کے نتیجے میں سر جھکتا تھا، شکر کے سجدے ادا ہوتے تھے، مگر تکلیف کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر تحزن علیہم کا معنی ان لوگوں کے بد انجام کو سوچ کر اس پہ غم نہ کر، یہ بھی معنی ہے، ان کے لیے فکر مند ہو کر اپنی جان نہ کھو، کیونکہ ان لوگوں کی تو حالت یہی ہے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ مکر کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تنگی میں بھی مبتلا نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب یہ سب باتیں سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب وہ پیغام سمجھ گئے ہیں، وہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اشارہ وعید کی طرف کیا جا رہا ہے، ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کی باتیں تو بات کی ہیں، اس دنیا میں بھی تم سے وعدے ہیں جو ضرور پورے ہو کے رہیں گے، پہلوں سے ہو چکے ہیں۔ بس اس بات کو واضح طور پر وہ سمجھتے ہیں اور جواب بالکل ٹھیک دے رہے ہیں کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر ہوگا کب؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، تو ان سے کہہ دے کہ بعید نہیں کہ بعض وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ دیا گیا ہے اور جن کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، ردف لکم، تمہارے پیچھے ہی لگ جائیں، تمہیں چھوڑے ہی نہیں۔ اور اس سے مراد وہ پے در پے عذاب ہیں جو ایک قوم کے پیچھے جب لگتے ہیں تو پھر جب تک منطقی نقطہ عروج تک نہ جا پہنچے، یعنی جس مقصد کے لیے شروع کیے گئے ہیں اس تک پھر چھوڑا نہیں کرتے۔ انہی عذابوں میں سے ایک عذاب کا وعدہ یہود سے بھی کیا گیا ہے، ان کی سخت دلی پر اور بار بار اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں سے نظر پھیرنے اور ناشکرہ ہونے پر، اور فرمایا ہے جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تمہیں پھر وہی سزا ملے گی۔ تو یہ ردف لکم والی جو تفصیل ہے یہ قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور بین ہی اسی طرح گزشتہ تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی مقرر ہو جاتے ہیں جو ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ اب جو فکر کی بات ہے کہ موجودہ جو طرز ہے یہودی حکومت کی وہ اسی ڈگر پر چلی ہوئی ہے، اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے اور امریکہ کو بعض وجوہات پر بلیک میل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی طاقت امریکہ میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب امریکن سیاست سوچ بھی نہیں سکتی کہ اسرائیل کو مظالم کے باوجود ناراض کر لے اور وہ مظالم سے روکنے کی کوشش میں ناراض کر لے۔ تو یہ جو خطرناک چیزیں ہیں یہ ان کو سمجھائیں تو سمجھتے نہیں۔ اب ہم جب ان کو بتاتے ہیں تو کسی غصے یا تعصب کی بنا پر نہیں، بالکل یہی انداز ہے کہ دیکھو اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہو، تمہارا اپنا پہلے کیا انجام ہوتا رہا ہے، نصیحت پکڑو تاکہ رحم کیے جاؤ، ورنہ پھر یہ وعدہ خدا کا تو ایسا جو ٹلے گا نہیں۔ کیونکہ ردفہ کا جو مضمون ہے یہ پہلے بھی بعض دوسری قوموں کے پیچھے اس قسم کے عذاب لگے ہیں جنہوں نے بالآخر ان کو ہلاک کر کے چھوڑا، اور ایک یہ وعدہ ہے خدا کا جو ردفہ کا آج کل کے زمانے میں بھی جاری ہے، جب تک یہ لوگ اصلاح نہیں کرتے اس وقت تک یہ ان پر عمل کرتا رہے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ کے بعد یہ ساتھ ہی وعدہ فرما دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کی جلدی کی وجہ سے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرے گا، اگر تم میں استغفار ہو، تم استغفار کی طرف مائل ہو جاؤ تو کوئی خدا کو شوق نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اِنَّ رَبَّكَ کہہ دیا ہے، اِنَّ رَبَّهُمْ یا ویسے رب نہیں فرمایا، اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ اس موقع پر ربا کا کہنا
ایک معنی رکھتا ہے، اور خبر یہ ہے لذو فضل علی الناس ہے، لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اس میں خصوصیت سے کا کی ضمیر کیوں پھیری گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ جی امام صاحب، پہلے آیا ہے ولا تحزن علیہم، ایگزیکٹ، بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ۔ جو اس سے پہلے لا تحزن ہے، اسی تعلق میں یہ فرمایا ہے کہ تجھے غم کی کیا ضرورت ہے۔ خدا انتہائی جسٹیفیکیشن کے بغیر کبھی قوموں کو سزا نہیں دیا کرتا۔ ذو فضل علی الناس ہے، لیکن نہ شکری پہ نہ شکری کرتی چلی جائے جو قومیں، ان کی پھر تقدیر بدلی نہیں جا سکتی۔ تو جسٹیفائی کیا ہے لا تحزن کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور اگلی بات بھی ساتھ بیان فرما دی ہے، لیکن انسان کی دلوں پر نظر نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کسی قوم کو جلدی پکڑ لیا خدا نے، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے فیصلے میں لا علمی کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ شکر کرنے والے ہیں تب بھی اللہ ان کو ضرور جانتا ہے، اور خواہ وہ مخفی شکر کریں، اور اگر وہ ظلم کرنے والے ہیں خواہ وہ نیکی کا اظہار بھی کرتے پھریں، ان کے ظلم کے باطنی ارادوں سے خدا واقف ہے۔ بس اس پہلو سے کسی غلط فہمی یا غلط فیصلے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی چیز نہیں ہے، بالآخرت یؤمنون بالغیب کا مضمون جو ہے نا، اسی تعلق میں یہ غائبہ فرمایا گیا ہے کہ جو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ جو چیزیں نہیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ غائبہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس کی تشریح ہے، موجود ہیں مگر نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بس ہر وہ ایسی چیز پر یا خدا تعالیٰ کے لامتناہی خزائن پر ایمان لاتے ہیں جو اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے مگر یقین ہے کہ ہے موجود۔ اور انسانی تاریخ، یعنی انسانی ترقی کی تاریخ بالکل صاف یہی گواہی دے رہی ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی نظر میں کسی ایک وقت میں نہیں ہوتی اور کسی دوسرے وقت میں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو غائب کا حاضر سے جو تعلق ہے، غائب سے حاضر میں حالات چیزوں کا بدلنا، یہ مضمون ہے جو غیب پر ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں یہی معنی ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، اور یہاں جب غائب کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غائب نہیں فرمایا گیا، اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت ہے کہ جو جن کو تم غائب سمجھتے ہو، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے فی کتاب مبین ہے۔ یہاں مبین کا لفظ بندوں کے حوالے سے نہیں ہے، اللہ کے حوالے سے ہے۔ عالم الغیب و شہادہ والا مضمون ہے کہ اس کے نزدیک تو غائب اور شہادہ کا فرق ہی کوئی نہیں ہوتا، ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ تو غائب تو ہے مگر آسمانوں اور زمینوں میں بے انتہا ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے علم سے باہر اور غائب ہیں، مگر فی کتاب مبین کا مضمون بتاتا ہے کہ ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے ان کو، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو کائنات کا نقشہ بنایا ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں مذکور ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ بھی غیب سے حاضر کی طرف نقل مکانی یا حرکت کا مضمون ہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا یہ قرآن جو ہے، مثلا دیکھ لو، یہ بنی اسرائیل کے متعلق بہت سی ایسی باتیں ان کو بتاتا ہے
جس میں وہ اختلاف ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں کہ سچ کیا ہے، یہ بات درست ہے وہ درست ہے. تو جو بات مشکوک ہو وہ غیب میں رہتی ہے انسان سے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعریف فرما رہا ہے. کتاب مبین کی جو بات ہوئی تھی، تو ایک کتاب مبین قرآن بھی ہے، اور قرآن کریم کہ کتاب مبین ہونے کا اور یہ ثبوت کہ دوسری کتاب مبین بھی کوئی ہے، یہ دیا جا رہا، یہ ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کی بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کے متعلق خود ان کو بھی اختلاف تھا اور حقیقت کا علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں ان واقعات کو کھول کر قطعیت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے. جیسے حضرت مسیح کی صلیب کا واقعہ ہے، جس طرح قرآن کریم نے بیان فرمایا، ہر مبہم پہلو سے پردہ اٹھا دیا گیا، ان کے مستقبل کی باتیں بھی ساتھ بیان کر دیں. تو کتاب مکنون کتاب مبین کی تفصیل ہے یہ اصل میں. کتاب مبین کس طرح ان باتوں کو رکھتی ہے، اب کتاب مبین میں یہ باتیں کس طرح درج ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو پھر بھی پتہ نہیں چلتا. مبین سے تو بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ سامنے دکھائی دے دے گی، تو فرمایا یہ بھی تمہارے سامنے کتاب ہے، یہ بھی مبین ہے. اگر غور کرو گے تو کوئی شک کی گنجائش نہیں، باتیں سب کھول دی گئی ہیں، لیکن تمہارے اپنے اندھیرے تمہاری راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہیں یہ مبین دکھائی نہیں دیتی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے مبین ہونے کے باوجود یہ شرط لگا دی ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مگر مومنوں کے لیے، جن کی صفات میں یؤمنون بالغیب بھی داخل ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً اللہ تیرا رب ان کے درمیان اپنی غالب حکمت کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ غالب بزرگی والا اور بہت جاننے والا ہے. یہاں بھی پھر یہ یقین دہانی ہے کہ تیرا رب جو فیصلے کرے گا اس میں ذرہ بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. وہ کامل بزرگی والا اور غالب بزرگی والا خدا ہے اور بہت سب کچھ جاننے والا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ ہی برحق فیصلہ ہوگا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس تو اللہ پر توکل رکھ، یقیناً تو کھلے کھلے حق پر ہے. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اب کھلا کھلا حق پر ہونا کتاب کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر لوگ دیکھتے کیوں نہیں یا سنتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب اس اگلی آیت میں ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور تو بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. پیٹھ پھیر کر چلے جانے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ یہ جو روحانی معنوں میں بہرے ہوتے ہیں، یہ اس لیے بہرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں سننا، تو اس طرح منہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک اور بھی دلچسپ بات ہے جو طبی معلومات سے تعلق رکھتی ہے. بہرے اگر دیکھ رہے ہوں بات کرنے والے کو تو کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں بات کو. بعض لپ ریڈنگ ایسی اعلیٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایک سردار حمید صاحب یا کسی ان کی بیٹی ہے، سرداروں میں سے کسی کی ہے، سردار رفیق یا سردار حمید کی، سردار خلیل کی، ہاں، وہ واضح ہماری کلاس میں آئی ہوتی ہے تو ہر بات سمجھ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک دفعہ تعجب ہوا کہ وہ بالکل بہری ہے. میں نے اسے پوچھا تمہیں سنائی دیتا؟ اس نے کہا نہیں سنائی نہیں دیتا، میں ہونٹوں کو دیکھ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر واللہ مدبرین ہو جائے تو پھر نہیں سن سکتا، جتنی مرضی اونچی آواز سے آپ بولیں، جس بہرے نے منہ دوسری طرف کر لیا وہ کیسے سنے گا؟ تو بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے اور
بتایا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی وہ سننے کے لیے سن سکتا ہی نہیں تجھے، کہ انہوں نے تیری طرف پیٹھ کر لی ہے، اور کوئی جو فہم کا امکان، دور کا امکان تھا، وہ بھی ان کے حق میں پورا نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور تو اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ اندھوں وہاں سننے کا مضمون ہے، یہاں اندھوں کا رستہ دیکھنے کا مضمون ہے۔ تو اندھوں کو بھی ہدایت دینے والا ہادی، ہم ضلالتہم، ان کی گمراہی سے ہدایت دیتے ہوئے ان کا رخ نہیں پھیر سکتا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تیری بات وہی سنیں گے، یعنی تجھے وہی قبول کریں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوں بے آیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے حضور اطاعت کے ساتھ پیش کر چکے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ایسے لوگوں پر جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، جب ان پر خدا کا فرمان صادق آئے گا، جو وعدہ ہے خدا کا، پہلے بھی وعدے تھے نا کچھ، اب ایک ایسا وعدہ دیا گیا ہے جو آئندہ زمانے والوں کے لیے، جن کو قرآن مخاطب ہے، جن کو بھی قرآن مخاطب ہے، وعدہ دیا جا رہا ہے جو کامل ثبوت اس بات کا ہوگا کہ جو پہلی قوموں کے وعدے تھے وہ بھی اسی طرح سچے نکلے تھے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے وعدے نہیں کیے گئے تھے، بلکہ بہت دور کے وعدے ایسے تھے جو حیرت انگیز طور پر پورے ہونے والے تھے۔ تو ساتھ ساتھ قرآن کریم شہادتیں پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ اذا وقع القول علیہم، جب ان پر جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں بات یعنی فرمان صادق آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین کا ایک کیڑا نکالیں گے، یا ایک زمینی جانور نکالیں گے۔ لفظ دابہ ہر قسم کی زمینی زندگی سے تعلق رکھتا ہے جس میں لوکوموٹر سسٹم پایا جاتا ہے، یعنی جس میں ایک جگہ سے دوسرے طرف جانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اس کو دابہ کہتے ہیں۔ ہر ایسی مخلوق دابہ کے اندر آ جاتی ہے، پرندے بھی دابہ کے اندر آ جاتے ہیں، رینگنے والے کیڑے بھی دابہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایک جانور نکالا جائے گا ان کے لیے، تو کلمہم، وہ ان سے خطاب کرے گا، تکلم کہتے ہیں کلام کرے گا، اور ایک تکلمہم کا مطلب ہے ان کو کاٹے گا، زخم لگائے گا، اور دراصل زخم لگانا ہی اس کا کلام ہوگا، یہ مراد ہے۔ یعنی وہ ان سے اس طرح کلام لگائے گا کہ ان کو زخم لگا لگا کر بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ زخم کیوں لگائے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس بات کے زخم لگائے گا کہ لوگ ہمارے انسان ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوا ہے۔ معاف کرنا، وہ نہ صرف یہ کہ پورا ہوا ہے بلکہ اس کے متعلق پرانے بزرگ یہ کہتے بھی آ رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ بعد میں پورا ہونے والا ہے، امام مہدی کے وقت میں بعض کہتے ہیں مسیح کے وقت میں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی تشریح اب کی جا رہی ہے یہ ایسی نہیں کہ جو ان واقعات کو دیکھنے کے بعد پھر بنا لی گئی ہو، اس لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے حجت ہے یہ آیت۔ اس آیت کی روشنی میں تمام گزشتہ علماء نے یہی معنی لیے، اور ایک کنسنسس تھا علماء کا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک مستقبل کا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے، اور وہ وعدہ کس مستقبل سے تعلق رکھتا ہے؟ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح اور مہدی ظاہر ہوں گے،
اور ان کے انکار کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ فرمایا تو اس وقت تو طاعون کے کوئی آثار، دور کے بھی آثار نہیں تھے، اور پہلے بزرگ لکھ چکے تھے، اسی آیت کے حوالے سے مفسرین لکھ چکے تھے کہ یہ طاعون کا نشان ہے۔ یہ طاعون کا نہیں، ایک ایسے کیڑے کے کاٹنے کا نشان ہے جس کی وہ پوری نوعیت نہیں سمجھ سکتے تھے، مگر سمجھتے تھے کہ ہے کوئی جانور جو زمین سے نکلے گا اور وہ ضرور بنی نوع انسان کو انکار کے جرم میں کاٹے گا۔ اب دابہ کا معنی کیڑا بھی ہو جاتا ہے اور زمین سے نکلنے والا جانور بھی، اور اس پہلو سے وہ نشان بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا تعلق چوہوں سے تھا، جو زمین میں بسنے والے، زمین کے اندر رہنے والے دابہ ہیں، اور چوہوں کے اوپر ہی وہ طاعون کا کیڑا پلتا ہے جو ان کو پھر آخر کاٹ کر زخمی کر کے تو یہ توجہ دلاتا ہے کہ تم منکر ہو چکے ہو، خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھ نہیں رہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب طاعون پھوٹا ہے تو اس سے پہلے، یعنی یہ طاعون جو بندرگاہیں تھیں بمبئی وغیرہ کی، ان میں ایک دفعہ پہلے ظاہر ہوا تھا، اور اس کے اوپر سارا شور پڑا اور بہت سخت پابندیاں عائد ہو گئیں کہ ہر چیز کی چھان بین کی جائے، غذا یا بوریاں جن میں چوہے بس سکتے ہیں ان کو شمالی ہندوستان کی طرف حرکت ان کی بند کر دی جائے، اور تمام میز اختیار کرنے کے بعد پھر اخباروں نے لکھا کہ یہ جو خطرہ درپیش تھا یہ ٹل گیا ہے، اور طاعون کو اب کسی دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس وقت جب کہ یہ اعلان ہو گیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ طاعون پنجاب میں پہنچ گیا ہے، اور فرشتے کالے رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، جس سے مراد آپ کو یہ بتائی گئی کہ یہ طاعون ہے جس کے پودے لگائے جا رہے ہیں، اور کثرت سے یہاں طاعون پھیلے گا۔ اب یہ جو اعلان تھا یہ اس دور کا اعلان ہے جب کہ وہاں میز لے لیے گئے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی لکھتے ہیں ایک اشتہار میں کہ یہ سب کوششیں کی جا رہی ہیں مگر یہ کوئی حکومت اس بات سے روک نہیں سکتی طاعون کو کہ وہ کیڑے اڑ کر پہنچ جائیں دوسری جگہ۔ اس لیے جب خدا کا فیصلہ ہو کہ کسی قوم کو سزا ملنی ہے تو اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ بس ان تمام اقدامات کے باوجود جو بظاہر کامیاب ہو گئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ثابت کرتا ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو وہی بنانے کا خیال نہیں پیدا ہوا، بلکہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح خبر تھی، اس لیے باوجود بالکل برعکس آثار کے ظاہر ہونے کی آپ نے پھر بھی پیشگوئی کی، اور کہا کہ سارے پنجاب میں ایک جارف طاعون پھیلے گی جو جھاڑو دے دے گی، اور اس کی جو علامتیں لکھی وہ بڑی حیرت انگیز تھیں۔ اگر وہ علامتیں نہ ہوتی تو پھر اس طاعون کو بولنے والا طاعون نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر وہ صرف ہلاک کرے تو بیماریاں بہت سی ہیں جو ہلاک ہی کر دیتی ہیں، اس سے یہ کیسے خیال پیدا ہو جائے کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات کو یقین نہیں کرتے۔ جو علامتیں مسیح علیہ السلام نے لکھی وہ یہ تھیں کہ یہ طاعون میرے ماننے والوں کو چھوڑ دے گا، اور وہ لوگ جو صدق دل سے مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کو اس طاعون سے کوئی بھی خطرہ نہیں۔ اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ یہ بات بھی محض اس اندازے پر نہیں ہو رہی کہ جو مر جائے گا میں کہوں گا مجھ پر ایمان نہیں ٹھیک لایا تھا، جو نہ مرے گا میں کہہ دوں گا کہ دیکھو جی یہ نہیں مرا، مجھ پر ایمان لے آیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک اور پیشگوئی ساتھ کروا دی
وہ یہ کہ تعاون میں بھی جھاڑو دینے والی قادیان میں بھی جھاڑو دینے والی تعاون پھیلے گی، اور جہاں حضرت السلام کا ادار ہے، گھر ہے، اس کے چاروں طرف آئے گی، لیکن گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ایک چوہا بھی آپ کے گھر میں تعاون سے نہیں مرے گا۔ اب یہ جو اعلان ہے یہ اتنا کامل نشان بن جاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ تمام امکانات کی نفی فرما دی گئی ہے، تمام احتمالات کو مد نظر رکھ کر اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی ادار سے آپ نے پھر یہ مضمون لیا کہ یہاں تو ظاہری طور پر جو ادار کی حفاظت کا وعدہ ہے وہ بیرونی طور پر سارے احمدیوں پر صادق آئے گا اگر ان کو مجھ پر سچا ایمان ہو اور اپنے اخلاق سے، اعمال سے وہ میرا اہل بیت ہونا ثابت کرے۔ تو ادار کا مضمون سارے پنجاب میں بھی پھیل گیا۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی جو نشانات ہیں وہ بڑی کثرت سے حیرت انگیز ہیں، مگر بہنیں ہی اسی طرح پوری ہوئی۔ بعض گاؤں کے گاؤں تھے جہاں سے لوگ نابود ہو گئے، اور جو گھر بچے وہ احمدیوں کے گھر تھے، اور بہت سے ایسے گاؤں تھے جو احمدی ہوئے اس لیے تھے کہ تعاون سے بچ جائیں، اور وہ بچائے گئے۔ اور عجیب نقشہ ہے کہ احمدی غیر احمدیوں کے جنازے ڈھوتے پھرتے ہیں، اور یا تو اس خطرے سے کہ تعاون نہ ہو جائے لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے، یا مر گئے وہیں، جو تھے ان کے جنازے اٹھانے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا، اور احمدی ان کی تدفین کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس قسم کے واقعات اس کثرت سے ہوئے کہ پنجاب میں جتنی بیعتیں تعاون کے زمانے میں ہوئی ہیں اس کا معمولی حصہ بھی اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ چنانچہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے، کیونکہ یہ تو بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم کی جو ہمارے زمانے پر آ کر صادق آئی ہے اور اتنی کھلم کھلا مسیح السلام کی صداقت کی گواہی دی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ زمین کا کیڑا نکلے گا، کہے گا لوگ تکلم بڑے نو انسان سے خطاب کرے گا، کہے گا یہ وجہ یہ ہے میں تمہیں سزا دے رہا ہوں کہ تم ان آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ بس اس کا ایسا قطعی ثبوت جو اس زمانے میں بھی سب کو قبول ہو، اس کا انکار نہ ہو سکے۔ اول یہ کہ اگر یہ پیشگوئی تفریق نہ کرتی احمدی اور غیر احمدی میں تو پھر جو احمدی پہلے تھے وہ بھی مٹ جانے چاہیے تھے، کچھ کو تعاون کھا جاتا، کچھ کو شک چاٹ جاتا کہ یہ اچھا خدا کا نبی ہے جس نے ہمیں مروا دیا پیشگوئی کر کے تمہیں کچھ نہیں ہوتا، اور تعاون چن چن کے ہمیں مار رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو اتفاقات کے قائل ہیں ان کے لیے تو یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ جو مسیح علیہ السلام کے منکرین ہیں ان کے لیے یہ کہ تعاون آیا، اتنا اچھا موقع تھا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ بالکل ہی جھوٹا ثابت کر دیتا اور احمدیت کی صف لپیٹی جاتی۔ یہ نہیں ہوا بلکہ برعکس ہوا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہے احمدیت کی یہ اس بات کی شاہد ہے کہ لازماً یہ باتیں اسی طرح ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غیروں کی تائید، چھپی ہوئی تائید نکالنے کی کوشش کریں تو وہ تو مل نہیں سکتی، کیونکہ جو دشمن ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں کب لکھے گا کہ دیکھو جی تعاون اسی طرح آیا اور یہی اسی طرح ہو گیا سب کچھ۔ یہ تو گواہیاں ملتی ہیں کہ تعاون بہت ظالم تھا جو پنجاب میں پھیلا ہے، آیا جنوب سے تھا مگر سب سے زیادہ حملہ اس نے پنجاب پر کیا ہے، اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے بلیٹن شائع ہوتے جاتے تھے کہ اس تعاون کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب اس طرح موتیں ہو رہی ہیں، فلاں سال اتنی ہوئیں، اب اتنی ہوئیں، ہفتہ بہ ہفتہ بلیٹن شائع ہوتے تھے۔ تو جو خبریں ہیں تعاون کے بہت ہی شدید طور پر پنجاب کے رہنے والوں پر حملے کی خبریں وہ تو مسلم و مصدقہ ہیں، مگر اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ خبریں کہ احمدیوں کو نہیں مارتا تھا دوسروں کو مارتا تھا، یہ غیروں کے اس سے نکال کے دکھاؤ، تو یہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ یہ عقل کے خلاف ایک مطالبہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت بھی کر چکے ہیں۔
کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں الحکم باقاعدہ خبریں دے رہا تھا کہ امسال، اور بعض شروع میں تو نام بنام اور گاؤں بگاؤں کہ طاعون کے اثر سے اتنے ہزار اور اتنے ہزاروں بلکہ لاکھ احمدی ہو گئے ہیں، اور ایک بھی اخبار نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اب یہ انکار کرنا نہ کرنا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ دشمن جو بہانے ڈھونڈتا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو جھوٹا دکھانے کے، وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام خبریں شائع فرما رہے تھے کہ میرا وہ دشمن بھی مارا گیا تھا، ان سے وہ بھی مارا گیا، اور آپ کے خاندان میں ایک معمولی سے بچے کو بھی طاعون کا شبہ تک نہیں ہوا، اور اگر ہوتا تو یہ اخبار خبریں اچھالتے، خاص طور پر جب چلائے جا رہے تھے کہ وہ تمہارا مولوی، دیکھو جی وہ دعوے کرتا تھا کہ مجھے طاعون ہوگا، آپ طاعون سے مارا گیا، اور ٹیکے بھی نہیں لگوائے، جبکہ باقی سارے ٹیکے لگائے پھرتے تھے۔ تو غیر اخباروں کا اس بارے میں کامل خاموشی اختیار کر لینا اور احمدی خبروں کو جھٹلانے کی جرت نہ کرنا، یہ قطعی ثبوت ہے اس بات کا کہ جو باتیں بھی جماعت احمدیہ نے بیان کی، جو دعوے احمدی اخباروں نے لکھے، وہ 100% درست ہے۔ بیتوں کے گراف کا یہ عالم تھا کہ اس سے پہلے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کی تائید لکھی ہے، تاریخ یعنی جماعت کی تعداد لکھی ہے 88 تک، وہ 80,000 ہے، اور طاعون جب شروع ہو گیا ہے اس کے بعد جو الحکم نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ اب 1 لاکھ ایک سال میں ہو گئے ہیں، پھر دوسرے سال اور پھر اس سے زیادہ، اور جو آخری خبر ٹوٹل کی ہے، پھر طاعون پوچھا گیا اور پھر نیچے آیا ہے، وہ یہ تھی کہ 4 لاکھ احمدی اس طاعون کے دور میں ہوئے ہیں۔ تو کہاں دعوے سے لے کر 88-99 تک 80,000 ہونا، اور بعد میں 23 سے بڑھ کر 4 لاکھ ہو جانا، یہ کوئی معمولی نشان تو نہیں۔ وہ لازماً ان لوگوں نے آنکھوں کے سامنے اس نشان کو پورا ہوتے دیکھا ہے، جو ہو جاتا تھا وہ بچ جاتا تھا، جو نہیں ہوتا تھا اس کو خطرہ درپیش ہوتا تھا، جو مخالفت کرتا تھا وہ اکثر طاعون کا نشانہ بنا۔ بس یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو آج بھی دشمنان اسلام یا دہریوں کے سامنے ایک عظیم نشان کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیڑا ظاہر ہوگا جب وہ لوگوں کو بتا دے گا کھول کھول کر کہ ایک آنے والے سچے پر کی بات پر یہ یقین نہیں کر رہا ہے۔ اب یہاں یوم نون نہیں ہے، یوق نون ہے، یہ مسئلہ آپ بتا دیں، باقی پھر آگے چلتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے جو وعدے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی آئے گا، مومن ان پر یقین رکھتے ہیں کہ لازماً ہو کے رہیں گے، تو اس لیے اسی یوقنون سے باندھ دیا ہے اس کو کہ کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے وعدوں پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو یہ جو کیڑا ہے یہ بتائے گا ان کو کہ اب تو زمین کے کیڑوں کو بھی دکھائی دینے لگا ہے کہ یہ وعدے پورے اور سچے ہوئے، تو تم کیوں ان باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اس ضمن میں یہ جو زیادہ سے زیادہ جو طاعون کا حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کا ایک خطرہ درپیش ہوا، جو بڑا نمایاں طور پر ریکارڈ ہوا ہے، وہ مولوی محمد علی صاحب لاہوری جو بعد میں لاہوری ہوئے، ان کی بیماری سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ چونکہ بین ہی اپنے گھر کے اندر تو نہیں رہتے تھے، مگر دار کے قرب و جوار میں تھے، اس لیے اس سارے علاقے کو الدار کہا جا سکتا تھا۔ خاص طور پر وہ احمدیوں میں بھی ایک نمایاں، باوجود نوجوان ہونے کے، ایک نمایاں خدمت کا مقام ظاہر کر چکے تھے۔ مولوی محمد علی صاحب کو بخار چڑھا اور اتنا تیز کہ وہ پھکنے لگے بخار میں،
اور بخار کے ساتھ بغل میں گٹھلیاں ظاہر ہو گئیں جو طاعون کی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے بغلیں اونچی ہو گئیں، اور وہ اتنی شدید درد بھی تھی یا درد تھا اور بخار جو تھا وہ بھڑک رہا تھا کہ جو بھی اس وقت بلائے گئے، مولوی حضرت حکیم خلیفہ حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول جو بعد میں خلیفہ ہوئے، اور دوسرے اطباء، ایک تو یہ ان کے ایمان کا حال تھا کہ صاف طاعون کی علامتیں دکھائی دے رہی تھیں، مگر کوئی نہیں پرواہ کی، بالکل نہیں بھاگے، وہ آئے، ان کا خیال کیا، پوچھا، اور ارد گرد بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مولوی محمد علی صاحب نے پیغام بھیجا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ میں تو مرا جا رہا ہوں، میرے پاس آئیں اور میری طبیعت، میرا حال پتہ تو کریں کیا ہو رہا ہے آپ کے غلام کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر کسی گھبراہٹ کا کوئی بھی اثر نہیں دکھایا، بلکہ میں آتا ہوں، فکر نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ طاعون سے مر جائے، ناممکن ہے۔ گئے وہاں، سارے ڈاکٹر مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے ایک طرف، اور مولوی محمد علی صاحب واویلا کر رہے تھے، اور مخاطب کر کے کہا کہ اے مسیح دیکھ کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ ماتھے پہ رکھا، فرمایا مجھے تو کوئی بخار کے آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک مولوی محمد علی صاحب بستر سے اٹھ گئے جیسے بچہ ایک دم چھلانگ لگا کے اٹھتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں تھا، اور نہیں تھا کہ درمیان کا عرصہ ہی نہیں پیدا ہوا، گٹھلی غائب ہو گئی، بخار ختم ہو گیا۔ سارے پھر اطباء دوڑے ہیں اس طرف دیکھنے کے لیے، تھرمومیٹر لگائے کہ کوئی نشان بھی بخار کا باقی نہیں رہا۔ یہ وہ نشان ہے اذا وقع القول علیہم، اس وقت دابہ جو باتیں کرے گا وہ سچی باتیں کرے گا، اور ثابت کر دے گا کہ میں ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں فرق کرتا ہوں۔ بس طاعون کا ظاہر ہونا تو کوئی معمولی بات ہے، ہوتا رہتا ہے، مگر ایسا طاعون جو دیکھے اور فرق کرے، یہ دنیا میں اس وقت اس شان سے ظاہر ہوا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کا بھی نشان بن گیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا بھی۔ اس قسم کے جو دلائل ہیں یہ ہماری نئی نسلوں کو ازبر کرانے چاہیے، اور اس سے دہریت کا بھی مؤثر علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ نئی نسلیں بعض وقت شکوک میں مبتلا رہتی ہیں۔ ان کو یہ دیکھو کہ سورج چڑھ گیا ہے صداقت کا، اب بتاؤ اس کا کیا علاج ہے تمہارے پاس؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہر امت میں سے ایک فوج اکٹھی کی جائے گی، ہم اکٹھے کریں گے، یعنی وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر قوم میں سے، ہر ملت میں سے ایک فوج اکٹھی کریں گے، ممن یکذب بآیاتنا، ان کی جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، فہم یوزعون، اور وہ صف پر صف آراستہ کیے جائیں گے۔ بہت خطرناک وقت ہے، یہ جو انکار کر بیٹھے ہیں مولوی لوگ، ان کے لیے اس سے بڑی تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا قطعی ثبوت پیش ہے جو گزر چکا ہے، ہو گیا، رونما ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بھی وہ انکار میں ایک طرف ہیں۔ تو فرمایا تم فکر نہ کرو، یعنی مومنوں کے لیے کہ فکر نہ کرو، ان کو ضرور اکٹھا کیا جائے گا، اور اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس دنیا میں سزا دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے عبرت نہیں پکڑی۔ اب گروہ در گروہ تمام قوموں کے منکرین کو اکٹھا کیا جائے گا، تو ان کی بھی صف بندیاں ہوں گی کہ یہ فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں سے۔ حتیٰ اذا جاؤ قال کذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے میدان حشر میں، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میرے نشانات کو جھٹلا دیا تھا؟ وَلَمْ تُحِیطُوا بِہَا عِلْمًا، باوجود اس کے کہ تم ان باتوں کے علم پر
احاطہ نہیں کر سکے تھے ابھی. ام ماذا کنتم تعملون، یا پھر اور کیا تھا جو تم کرتے رہے ہو. یہ جو لم تحیطوا بہا علما میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ انکار بعض دفعہ لا علمی میں ہو جاتا ہے، مگر علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور تمام قواعد اپنے سامنے رکھے جائیں، پھر انکار ہو تو اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی، کوئی وجہ جواز ہوگی. لیکن اگر کوئی انکار میں جلدی کر دے، جیسا کہ عذاب میں جلدی کرنے والوں کے مزاج سے ہی ظاہر ہے، عذاب کے بعد میں بھی جلدی کرتے ہیں، تو انکار میں اس لیے جلدی کر دیتے ہیں کہ وہ حالات کو، تمام واقعات کو نہ پیش نظر رکھتے ہیں، نہ دل میں خواہش ہوتی ہے، نہ دل آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ تمام قواعد کو اکٹھا دیکھ کر پھر جانچ کریں کہ آیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو فرمایا، اب دیکھیں کتنی باریک باریک باتیں دشمن کی نفسیات سے تعلق رکھنے والی قرآن کی مختلف آیات میں بیان ہیں، اور عام طور پر لوگ صرف کذب والا، تکذیب والا حصہ سمجھ کر کہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، وہی بات ہے جو پہلے بھی سن چکے ہیں، وہ غور نہیں کرتے، حالانکہ وہی بات نہیں ہوتی. جتنی آیتیں آپ کے سامنے گزری ہیں ان میں وہی مضمون ایک اور انداز سے بیان ہوا ہے جو پہلے بھی آپ دوسری جگہ پڑھتے ہیں، اور ہر دفعہ جو بدلا ہوا انداز ہے وہ ایک نیا پیغام دیتا ہے. تو یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لم تحیطوا بہا علما، علم کو اتنا مکمل کر لینا کہ وہ گھیرا ڈال لے، یعنی انکار کے شک، انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے، یا انکار کی گنجائش نکل آئے. یہ دونوں باتیں اس سے نکلتی ہیں. جب ایک چیز کو گھیرا ڈالنے گے تو مراد ہے کہ دیکھنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو نہیں، تم سے تو نہیں اعتراض کر رہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن تم نے کیا گھیرا ڈال لیا ساری بات کا، اور تمہیں یقین ہو گیا کہ اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا جا سکتا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے مراد ہے کہ اس کے لیے یہ امکان نہیں بچا کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ سچا ہو اور تمہیں سمجھ نہ آئی ہو. تو یہ ہے تحیطوا علما والا مضمون. ام ماذا کنتم تعملون، یہاں یا دوسری صورت ہے کہ تمہیں اتنا مکمل طور پر گھیرا ڈال دیا ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے کے میں کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، پھر اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں. اگر یہ بات کہ تم نے تکذیب کی ہے اور علم کو احاطہ نہیں کیا تھا یہ درست نہیں، تو ام ماذا کنتم تعملون، تو پھر تم اور کیا حرکتیں کرتے پھرتے رہے ہو. تو ساری طرز عمل اسی بات کی شاہد ہے، اس کے سوا تم کچھ اور نہیں کیا کرتے تھے کہ انکار کے بہانے ڈھونڈتے تھے، تصدیق کے امکانات کی مکمل چھان بین نہیں کیا کرتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور ان پر خدا کا یہ فرمان صادق آ گیا، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، کہ وہ اب کلام نہیں کریں گے. لا ینطقون میں کیا پیغام ہے؟ کیڑا تو بولا لیکن یہ نہیں بول سکیں گے. کیڑے کے بولنے کی دلیلیں نہیں، اس لیے ان دلیلوں کے برتے پر بولا ہے. وہ انسان جس کو نطق عطا کی گئی ہے وہ خود ایسا جاہل ہو جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، کہ اپنے لیے بولنے کی گنجائش کوئی نہیں چھوڑے گا. تو جب خدا کا فرمان صادق آ جائے گا اس بنا پر کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ ہم لا ینطقون، یعنی بولنے کے قابل نہیں رہیں گے، کوئی عذر پیش کرنے کے لائق نہیں ٹھہریں گے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تسکین کا موجب بنایا ہے، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکینت حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا بنایا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانات ہیں اور بڑے عظیم نشانات ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہو.
ایمان جو ایمان لا چکے ہوں کا ترجمہ بھی ہے، جو اکثر یہی کیا جاتا ہے۔ یومنون کا جو مستقبل کا معنی ہے وہ یہاں میرے نزدیک زیادہ برمحل ہے، کیونکہ فرمایا کہ اس میں نشانات ہیں ایسی قوم کے لیے جن میں ایمان لانے کی صلاحیت ہے، وہ آخر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ جو نشانات ہیں ان سے یہی پیغام ملتا ہے ایمان کا۔ اور رات کے بعد دن چڑھنا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں پر ایک رات بھی آئے گی مسیح کے نزول سے پہلے، اور وہ بھی بے مقصد نہیں ہوگی، کچھ ان کو اس میں آرام کا موقع ملا ہے، لیکن پھر جاگ اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ جو جاگ اٹھنے کا وقت ہے اس وقت یہ اعلانتیں ظاہر ہوں گی، اور ان کو کاٹ کاٹ کر گویا بیدار کیا جائے گا، لیکن جو بد نصیب ہیں وہ پھر بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن چڑھ جائے گا دکھانے والا اور روشن۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ابھی ہے کچھ وقت، تھوڑا ہے نا، ہاں ختم ہو گیا ہے، اس لیے باقی انشاءاللہ کل یہاں سے، اور کل 11:15 ہی کلاس شروع ہوگی، 11:15، ٹھیک ہے نا؟ اور آخر پر چند منٹ اگر ضرورت ہوئی تو ہومیوپیتھی کو بھی دے دیے جائیں گے، کیونکہ بعض دوسرے میرے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اب سر دست جب تک وہ کام پورے نہ ہو جائیں یہ 1.25 گھنٹے والی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیوں جی حاجی صاحب، کیا حال چال ہے؟ آپ کی بیتیں چل رہی ہیں زور سے ماشاء اللہ، پورے زور پوری بتا سے